الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین گرامی، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے مثبت ذہنی رویہ، یعنی پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ، جس کو اگر ہم ہندی میں کہیں تو ہندی میں اس کو کہا جاتا ہے سکاراتمک مانسک رجحان۔ ناظرین گرامی، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے، کچھ بڑا کارنامہ انجام دینے کے لیے اس تھیوری کو جاننا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ خاص طور پر موجودہ حالات کے اعتبار سے اور آج کل کے زمانے میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے حساب سے اس تھیوری کو جاننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا بہت ہی اہم ہے۔ اور اس تھیوری کو سب سے پہلے نیپولین ہل نے 1937 میں متعارف کرایا تھا، لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اپنی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کے ذریعے سے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رویہ کیا ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے یا رجحان کیا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، رویے سے مراد وہ رجحان ہے جس کے تحت ہم اپنے مخصوص حالات، لوگوں اور چیزوں اور آئیڈیاز کے بارے میں ایک خاص انداز سے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عادتاً ہم جو کچھ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، جس سے زندگی کے بارے میں ہمارے اعتقادات، ہمارے بیلیفز اور اوپینینز، مزاج اور طبیعت کا اظہار ہوتا ہے، یہ رویہ کہلاتا ہے۔ رویہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایٹیٹیوڈ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے اس میں دو قسم کے رویے ہیں، ایک تو پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ اور دوسرا نیگیٹو مینٹل ایٹیٹیوڈ، یعنی مثبت ذہنی رویہ یا منفی ذہنی رویہ۔ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کے خاص تین حصے ہیں، تین بھاگ ہیں۔ ہمارے تھاٹس یا بلیفز، ہماری فیلنگز اور ہمارا بیہیویئر یعنی ہمارا کردار، یہ تین پارٹ ہمارے رویے کے ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اور کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ ولیم جیمز نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ 20ویں صدی کی ایک عظیم دریافت یہ ہے، سب سے بڑی کھوج یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدل کر کے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ یعنی ہم اپنی سوچ کو مثبت کر کے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو مثبت بنا کر کے، پازیٹیو بنا کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کے مطابق فرد کی کامیابی میں صرف 15% کردار ذہانت کا ہوتا ہے، تعلیم کا ہوتا ہے، علم کا ہوتا ہے۔ 85% کردار جو ہوتا ہے وہ مثبت ذہنی رویے کا ہوتا ہے، پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ کا ہوتا ہے، وہ مثبت سوچ کا ہوتا ہے۔ اور ایک سروے کے مطابق کہ 94% کامیاب لوگوں نے اپنی کامیابی کا ذمہ دار اپنے مثبت رویے کو بدلا ہے۔ مثبت رویہ اپنانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر مثبت رویہ ہمارا نہ ہو اور مثبت ہماری سوچ نہ ہو، مثبت ہماری توقع نہ ہو، تو ہم بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ ہنری فورڈ کمپنی کے مالک نے یوں کہا تھا ایک مرتبہ کہ یو تھنک یو کین اور یو کین ناٹ، یو آر رائٹ۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تب بھی آپ سچ ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تب بھی آپ صحیح ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں گے وہ کام، تو آپ سچے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے تو آپ نہیں کر پائیں گے۔ آپ اپنے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے سے مثبت ذہنی رویے کا، مثبت فکر کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔
کامیابی کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ مثبت رویے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو مثبت سوچ والے، دوسرے منفی سوچ والے۔ جو مثبت سوچ والے ہوتے ہیں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور جو منفی سوچ والے ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال کہ مثبت سوچ والے اور منفی سوچ والے کیسے ہوتے ہیں۔ جوتے بنانے والی کمپنی نے اپنے دو بندوں کو افریقہ بھیجا تاکہ وہاں اپنے جوتے فروخت کر سکیں، اپنے جوتے وہاں بیچ سکیں۔ جب وہ دونوں نمائندے اور دونوں بندے ان کے کمپنی کے وہاں پر پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی جوتے پہنتے ہی نہیں ہیں، سبھی ننگے پاؤں پھر رہے ہیں۔ تو ان میں سے جو نگیٹو مائنڈ سیٹ کا تھا، جو نگیٹو مینٹل ایٹیٹیوڈ کا مالک تھا، منفی سوچ کا مالک تھا، تو اس نے کہا، اپنے کمپنی کو لکھا کہ یہاں تو جوتے بالکل بھی بک نہیں سکتے، یہاں جوتے کیسے بکیں گے، یہاں تو کوئی جوتے پہنتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی سوچ چونکہ منفی تھی تو اس طرح سے اس نے سوچا اور اس طرح سے اس پر ریئیکٹ کیا۔ اور دوسرا جو بندہ تھا، دوسری کمپنی کا جو نمائندہ تھا، اس نے اپنی کمپنی کو بہت ہی انفوزیازم کے ساتھ، بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ یہ لکھا کہ جناب یہاں تو جوتے بہت ہی بکیں گے، اس لیے کہ یہاں پہ سبھی ننگے پاؤں پھر رہے ہیں، کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں۔ جب جوتے ان کے سامنے لائے جائیں گے تو بہت ہی زیادہ جوتے بکیں گے۔ تو یہ انسان کا ایک تو منفی کردار ہے یا مثبت کردار ہے جو انسان کو زندگی میں آگے بڑھاتا ہے، کامیابی حاصل کراتا ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کو، اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے رویے کو بدلے بغیر، اپنی سوچ کو بدلے بغیر، اس کو مثبت کیے بغیر کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ کامیابی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ ہماری سوچ مثبت ہو، ہمارے ایٹیٹیوڈ مثبت ہو، ہمارا رویہ مثبت ہو، ہمارا کردار و عمل مثبت ہو۔ کیونکہ مثبت ایٹیٹیوڈ کا، مثبت رویے کا انسان کی زندگی پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک عورت کا گھر جل گیا، لوگ اس سے ہمدردی کرنے کے لیے آئے اور اس سے اظہار ہمدردی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کا یہ گھر جل گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اگلے مہینہ ہی گھر شفٹ کرنا تھا، اور یہ اچھا ہوا کہ چلو اس مرتبہ جو ہے اب ہمیں سامان پیک نہیں کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیے کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی پریشانی آئی کہ گھر جل گیا، گھر کے سارے سامان جل گئے۔ لیکن مینٹل ایٹیٹیوڈ دیکھیے کہ کتنا پوزیٹیو ہے۔ گھر جل گیا اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو اس مرتبہ یہ اچھا ہوا کہ ہم کو جو گھر بدلنا تھا، پہلے سامان پیک کرتے تھے، اب سامان پیک کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارا سامان جل گیا، اب نئے سامان لیں گے سارے۔ یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ ہمارا ڈیفائن کرتا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ ہم کامیابی میں کتنی دور تک جا سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں، ہم کتنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ طے کرتی ہے، ہماری فکر طے کرتی ہے کہ ہم کامیابی کے راستے پر کتنی دور تک چل سکتے ہیں۔ جو انسان مثبت ذہنیت کا مالک ہوتا ہے تو جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں سے وہ خیر کا پہلو نکال لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ہر شر میں خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ تو جو مثبت ذہنیت کا مالک ہوتا ہے، جو مثبت سوچ و فکر کا مالک ہوتا ہے، وہ اس میں بھی خیر کا پہلو نکال لیتا ہے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ جب ہماری سوچ بدلتی ہے تو ہمارا یقین بدلتا ہے، اور جب ہمارا یقین بدلتا ہے تو ہماری توقع بدلتی ہے، ہماری ایکسپیکٹیشن بدلتی ہے، اور جب ہماری توقع بدلتی ہے، ہماری ایکسپیکٹیشن بدلتی ہے تو ہمارا کردار بدلتا ہے۔ جب ہمارا کردار بدلتا ہے تو ہماری پرفارمنس بدلتی ہے، اور جب انسان کی پرفارمنس بدلتی ہے، جب اس کی کارکردگی بدلتی ہے، جب اس کے کام کرنے کا انداز بدلتا ہے تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے زندگی بدلنے کے لیے، انقلاب اپنی زندگی میں برپا کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو مثبت کریں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے رویے کو مثبت رکھیں۔ انسان کی زندگی میں جو اس کا ایٹیٹیوڈ بنتا ہے، جو اس کا رویہ بنتا ہے، وہ کن چیزوں سے بنتا ہے؟ بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ان بہت سارے عوامل میں سے، بہت سارے فیکٹرز میں سے چند کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کی زندگی پہ گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ جو معلومات ہم حاصل کرتے ہیں، ان معلومات کا ہماری شخصیت کی تشکیل میں
ہماری شخصیت کو بنانے میں, ہماری پرسنالٹی کو بنانے میں اہم کردار ہوتا ہے. اس سے ہمارا رویہ جو ہے بنتا ہے. اسی طرح سے ہمارے دوست و احباب ہمارے اوپر گہرے اثرات چھوڑتے ہیں. بچپن میں ہم جن کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں ان کے اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں. پھر ہم جس سیاسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یا جس مذہبی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں, منفی ہو یا مثبت ہو. والدین کے اثرات بچوں کے اوپر پڑتے ہیں, اور ٹیچرز کے, پیرنٹس کے بھی اور ٹیچرز کے بھی اثرات جو ہے بچوں پر پڑتے ہیں. بعض دفعہ جو ہے اساتذہ کے, ٹیچرز کے بہت ہی گہرے نقوش بچوں کے اندر چلے جاتے ہیں, گہرے اثرات بچوں کے اوپر پڑتے ہیں. اسی طرح سے ہم جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں اس ماحول کا اثر پڑتا ہے. اسی طرح پاسٹ کے ایکسپیرینس کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے. گویا کہ جن حالات سے انسان گزر رہا ہوتا ہے, جس طرح کے ماحول سے گزر رہا ہوتا ہے, جس طرح کے لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے, جس طرح کے آرگنائزیشنز سے اس کا تعلق ہوتا ہے, اس کے اثرات پڑتے ہیں. انسان کی تعلیم کا, اس کی ایجوکیشن کا بھی اس کی ذات پر, اس کی شخصیت پر, اس کے ایٹیٹیوڈ پر, اس کے رویے پر, اس کی سوچ و فکر پر گہرے اثرات پڑتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان جگہوں سے بچیں, ان لوگوں سے بچیں, ان چیزوں سے بچیں جو ہمارے رویے کو منفی کر دے, جو ہماری سوچ و فکر کو منفی کر دے, نگیٹو کر دے, نکاراتمک کر دے. سکاراتمک چیزوں کو کریں, سکاراتمک لوگوں سے ملیں, سکاراتمک جو ہے کتاب پڑھیں, پازیٹیو رہنے کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کتابیں پڑھیں, قرآن شریف پڑھیں, حدیث شریف پڑھیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات پڑھیں, بزرگوں کے واقعات پڑھیں. اس سے انسان کی زندگی میں پازیٹیوٹی آتی ہے, اس سے انسان کی زندگی میں مثبت رویہ داخل ہوتا ہے, اس سے انسان کی زندگی میں جو ہے گہرے اثرات پڑتے ہیں, مثبت اثرات پڑتے ہیں. جب انسان کی زندگی پر مثبت اثرات پڑتے ہیں تو پھر وہ کامیابی حاصل کرتا ہے. کامیابی کن کو ملتی ہے؟ کارل راجرز ایک نفسیاتی معالج تھا, سائیکولوجسٹ تھا. اس نے بہت سارے سال صرف اسی بات پر صرف کر دیے کہ آخر یہ لوگ کامیاب کیوں ہوتے, اور بہت سالوں کی ریسرچ کے بعد اس بات کا انکشاف ہوا. اس کو یہ بات پتہ چلی کہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو کامیابی کی توقع رکھتے ہیں, کامیابی کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, کامیابی کی امید رکھتے ہیں. جو کامیابی کی امید رکھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, اور جو کامیابی کی امید نہیں رکھتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اکثر ناکام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں ناکام ہو جاؤں گا, ناکامی کے وجوہات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, اس میں ایک ناکام کیوں ہو سکتا ہوں. جبکہ کامیاب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب کیوں ہو سکتے ہیں. کامیاب لوگ امید رکھتے ہیں, کامیاب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام مشکل تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کام کو میں ضرور کر دوں گا. یہ کام مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اگر شامل حال رہی انشاءاللہ میں اس کام کو پورا کر لوں گا. جبکہ نگیٹو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ الگ ہوتا ہے, وہ الگ طرح سے سوچتے ہیں. وہ پہلے ہی یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں اس میں کہیں ناکام تو نہیں ہو جاؤں گا, اس میں اس کو ڈر لگا رہتا ہے. کبھی بھی انسان ڈر کے ساتھ, خوف کے ساتھ, اندیشے کے ساتھ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا, کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. کامیاب لوگ پر امید رہتے ہیں, توقع رکھتے ہیں, کامیابی کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار بھی رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کامیاب لوگ جو ہے صرف یہ امید ہی رکھتے ہیں, آپٹیمسٹک ہوتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے حالات آئیں گے, بہت ساری پریشانیاں آئیں گی, مسائل آئیں گے, اس کے لیے تیار رہتے ہیں کہ اس کے لیے پوری کوشش کریں گے, جد و جہد کریں گے اور اس پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی مسئلہ ہوگا اس کا حل نکالیں گے. اگر وہ مجھ سے حل نہیں نکلے گا تو کسی ایکسپرٹ سے نکالیں گے, کسی ماہر سے نکالیں گے, کتابوں میں پڑھ کر کے نکالیں گے, کسی سے پوچھ کر کے نکالیں گے, لیکن اس کا حل نکالیں گے اور کسی طرح سے, جس طرح سے بھی ممکن ہو, کامیابی حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اس ایٹیٹیوڈ کا ہونا, اس رویے کا ہونا کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے.